صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین کلام، وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہے، یا ہم کہیں کہ بہترین سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ تو خیر اگر چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن خیر کا معاملہ ہو ہمارے ساتھ اور ہمارے اعمال نامے سے خیر نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھی ہدایت، سب سے اچھی سیرت کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب دعا دیکھیں، سورۃ آل عمران آیت 53 میں دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بیما، اس پر جو انزلتا، تو نے نازل فرمایا، اور ایمان جب لائے ہیں، اور اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ خالی دعوے پر تو نہیں چھوڑے گا ہم کو، اللہ تو پھر پرکھے گا، اللہ تو آزمائے گا، کوئی ہمارا ایسڈ ٹیسٹ ہوگا، کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوگا۔ تو وہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ تم رسول کی پیروی کتنی کرتے ہو۔ تو جب انہوں نے دعویٰ کیا لوگوں نے کہ اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر جو اللہ تو نے نازل کیا، یعنی کتاب اللہ کی، تو انہوں نے فوراً اپنے ایمان کی اگلی شرط بھی پوری کر دی، اس کا اظہار کر کے کہ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کری رسول کی۔ یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ربنا، اللہ پر ایمان، بما انزلتا، قرآن پر ایمان، واتبعنا الرسول، رسول پر ایمان اور رسول کی اطاعت، اس لیے کہ رسول کی اطاعت جو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ضرور ہم کچھ نہ کچھ سیرت کا مطالعہ بھی کریں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قوت والے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط اعصاب دیے تھے، کیا اسٹرانگ نروز ان کو دی تھیں۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میرا دل کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کرنا۔ اس کے لیے بڑے انسان کو مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں، بڑی اسٹرانگ نروز چاہیے ہوتی ہیں، اور حالات نے ہم کو بتا دیا کہ صرف مشکلات میں انسان کو مضبوط اعصاب نہیں چاہیے ہوتے، بلکہ آسان حالات میں بھی انسان کو بعض دفعہ مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مشکلات انسان کو اور جما دیتی ہیں، اور بعض دفعہ آسانیاں انسان کو ہلا دیتی ہیں، وہ انسان کو زیادہ کاہل بنا دیتی ہیں۔ دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، تپتی راہیں مجھے پکاریں والی بات ہے کہ تپتی راہیں پکار رہی ہیں لیکن دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، کہتے نہیں آرام کرو، کیا ضرورت ہے محنت مشقت کرنے کی۔ تو نہیں، اگر رسول کا اتباع کرنے کا ارادہ یا فیصلہ کر لیا ہے تو رسول کی زندگی تو بہت محنت اور مشقت والی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ تھوڑی دیر سوئیے، زیادہ دیر آپ کھڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر کھڑے ہو جائیے اور انذار کر دیجئے۔ تو بتائیں کھڑا ہونا محنت طلب کام ہے یا آسان کام ہے؟ 2 قم تھے اور 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ کتنا کم آپ نے آرام کیا اور کتنی زیادہ آپ نے مشقت برداشت کری۔ ہم پہ تو کچھ بھی نہیں پڑا، اور اگر ہم ان کا ساتھ چاہتے ہیں، جیسے کل تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اپنی شخصیت، اپنا کردار، اپنا عمل کچھ تو میچ کرنا ہوگا۔ 1:100، 1:1000، کچھ نہ کچھ تو ہمیں میچ کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور پھر ہم نبیوں کی صحبت کے قابل بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیں یا اس کا مستحق ہم اپنے آپ کو ثابت کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے اس وقت بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا اتباع کرنے والا بنا دے، حقیقت میں کتاب پر ایمان کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔
تو یہ 3 ایمانیات ہیں، کتاب پر بھی ایمان، اور سب سے پہلے تو اللہ پر، پھر کتاب پر، اور بما انزلتا میں کتاب بھی آتی ہے، اور جو وحی انبیاء پر نازل ہوتی تھی وہ بھی اس میں آتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ تو یہ 2 شرطیں جب پوری ہوں گی، ایمان باللہ اور اتباع رسول کا، تو انسان کہیں گواہوں میں شامل ہونے کے قابل بنے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں فَاكْتُبْنَا، اللہ تو لکھ لے ہم کو مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، کہ دنیا میں بھی رسول کا ساتھ دینے والے شمار ہوں گے ان کے مشن میں، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پر فائز کرے گا۔ اور ہم تو ویسے بھی شہید ہیں ہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے اوپر قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لوگوں تک، اور یہ بہت ہی عزت اور ناموری اور سرفرازی کا اور کامرانی کا درجہ ہوگا۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا نام اللہ تعالیٰ شہیدوں میں لکھ لے۔ اور یہ شہید بھی آپ یاد رکھیں اس آیت کے مطابق، سورۃ النساء آیت نمبر 69، شہید کس نمبر پر تھے؟ انبیاء کو تو نکال دینا، تو الگ کیٹیگری ہے۔ صدیق کے بعد شہید تھے۔ صدیق پہ تو ہم اور اتنی تفسیر کر سکتے تھے کہ صدیقیت کیا ہوتی ہے۔ تو صدیقیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے اس کو تو پورا کرتا ہی کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو بھی وہ نبھاتا ہے، اپنے آپ سے بھی سچا ہوتا ہے۔ تو جو اچھے ارادے کر لیے ہیں ان پر تو عمل پیرا ہم کو ہونا ہی ہے، وہ صدیق ہوتے ہیں۔ اور شہید پھر دین کے مددگار، جو اپنے عمل سے اپنے قول سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تاکہ دنیا دیکھے اور کہے کہ واہ، جب ماننے والے ایسے ہیں تو، جب فالوور ایسے ہیں تو لیڈر کیسا ہوگا، جب کتاب کے پڑھنے والے ایسے ہیں تو خود کتاب کتنی شاندار ہوگی۔ جیسے اولاد کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی واہ کیا ماں باپ نے تربیت کی ہے، کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ شاگردوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاگرد ایسا ہے تو کیا استاد ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی واہ کیا ان کی سکلز ہیں، کہتے ہیں بس کس کالج سے پڑھ کے نکلے ہو تم، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے ہو، کس انسٹیٹیوشن سے تم پڑھ کے نکلے ہو، اتنا اچھا اسٹوڈنٹ جہاں سے نکلا وہ انسٹیٹیوٹ کتنا اچھا ہوگا، ہم سنتے ہیں نا۔ تو دراصل ہم گواہی دے رہے ہیں اپنے دین کے بہترین ہونے کی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایسا ہی بنائے۔